بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ دوسروں کو تکلیف سے بچا لو۔ میں کہ دیکھیے نوافل، مستحبات، ذکر اور اذکار اور تسبیحات کا معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ کرو گے تو انشاءاللہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو آخرت میں یہ پکڑ نہیں ہوگی کہ فلاں نفل کیوں نہیں پڑھی، ذکر و اذکار کیوں نہیں کیا تھا۔ البتہ یہ سب فضیلت والے کام ہیں، ضرور کرنے چاہیے اور کرنے پر آخرت میں ثواب ملے گا، لیکن نہ کرنے پر گرفت نہیں ہوگی۔ دوسری طرف اگر تمہاری ذات سے دوسرے کو تکلیف پہنچ گئی تو یہ گناہ کبیرہ ہو گیا۔ اب اس کی آخرت میں پکڑ ہو جائے گی کہ ایسا کام کیوں کیا تھا۔ اسی وجہ سے اگر کسی وقت نوافل میں اور اسلام کے معاشرتی احکام میں تعارض ہو جائے، یا تو نوافل پڑھ لو یا اس معاشرتی حکم پر عمل کرتے ہوئے دوسرے کو تکلیف سے بچا لو، تو اس صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نوافل کو چھوڑ دو اور اس معاشرتی حکم پر عمل کر لو۔ دیکھیے، مردوں کو مسجد میں جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے کی سخت تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسی دن ایسا کروں کہ جب جماعت کا وقت آ جائے تو کسی کو امام بنا کر خود باہر جاؤں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر دیکھوں کہ کون کون لوگ مسجد میں نہیں آئے بلکہ گھر میں بیٹھے رہے، پھر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فریضے میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی کتنی تاکید ہے۔ چنانچہ بعض فقہاء نے جماعت سے پڑھنے کو سنت مؤکدہ فرمایا ہے، لیکن دوسرے بعض فقہاء نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور جماعت سے نماز ادا کرنا ادائے کامل ہے اور تنہا ادا کرنا ادائے ناقص ہے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے عمل سے اس کی تاکید اور اہمیت کا اس طرح اظہار فرمایا کہ مرض الوفات میں جب کہ آپ کے لیے چلنا مشکل تھا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کو آپ نے امام بنا دیا تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کا سہارا لے کر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ اس سے جماعت سے نماز پڑھنے کی سخت تاکید معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کو ایسی کوئی بیماری ہے جو لوگوں کے لیے گھن کا باعث ہوتی ہے، نفرت کا باعث ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، ایسے شخص کو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور صرف یہ نہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم اس سے ساقط ہو گیا، بلکہ جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اگر جماعت سے نماز پڑھے گا تو گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اگر وہ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھے گا تو اس بیماری کی وجہ سے پاس کھڑے ہونے والوں کو بدبو سے تکلیف ہو گئی۔ دیکھیے، جماعت جیسی اہم عبادت کو صرف لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے چھڑا دیا گیا۔ اور ایک دوسرا مثال سن لیجئے، فرمایا کہ حجر اسود کی فضیلت اور اہمیت کون مسلمان نہیں جانتا، اور فرمایا گیا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ جل شانہ سے مصافحہ کرنا، اور حجر اسود کو بوسہ دینا انسان کے گناہوں کو جاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور خود حضور پاک علیہ السلام نے حجر اسود کو بوسہ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ نے دیا، یہ اس کی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ فرما دیا کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اگر کسی کو دھکا دینا پڑے اور اس کے نتیجے میں دوسرے کو تکلیف پہنچ جانے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس وقت حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیں کہ شریعت اس بات کا کتنا اہتمام کرتی ہے کہ دوسروں کو اپنی ذات سے ادنا برابر بھی تکلیف پہنچنے سے بچایا جائے۔ جب اتنی اہم چیزوں کو صرف اس لیے چھڑایا جا رہا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تو پھر نوافل اور مستحبات کے ذریعے دوسروں کو تکلیف پہنچانا کہاں سے جائز ہوگا۔ ایک اور مثال فرمایا، مثلا تلاوت قرآن کریم ایک عبادت ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گویا کہ تلاوت کے وقت نیکیوں کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ سارے اذکار اور تسبیحات میں سب سے افضل ترین قرآن کریم کی تلاوت ہے۔
اور تلاوت میں افضل یہ ہے کہ بلند آواز سے کی جائے۔ آہستہ آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے تلاوت کرنے پر زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر تمہاری تلاوت کی وجہ سے کسی کی نیند یا آرام میں خلل آ رہا ہو تو پھر بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، ساری عمر کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر آسانی فرماتے ہوئے تہجد کی نماز واجب نہیں فرمائی، لیکن حضور پاک علیہ السلام پر تہجد کی نماز واجب تھی۔ آپ نے کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں فرمائی، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آہستہ سے اٹھتے اور آہستگی سے دروازہ کھولتے کہ کہیں میرے اس عمل کی وجہ سے میری بیوی کی آنکھ نہ کھل جائے اور ان کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ سارا قرآن و حدیث اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور قدم قدم پر شریعت نے اس کا اہتمام کیا ہے۔ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا جو لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، جائز نہیں۔ بعض لوگ اس کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ پوری مسجد خالی پڑی ہے مگر پچھلی صف میں جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ لی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گزرنے والا یا تو اس کے پیچھے سے لمبا چکر کاٹ کر جائے یا نمازی کے سامنے سے گزرنے کے گناہ کا ارتکاب کرے۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا جائز نہیں بلکہ گناہ ہے۔ بہرحال حدیث شریف میں فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور سالم رہیں۔ لفظ المسلم کا مادہ ہے سین لام میم، اور لفظ سلامتی بھی اسی مادے سے اور انہی حروف سے مل کر بنا ہے۔ گویا اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ مسلمان کے لفظ کے اندر سلامتی لفظ داخل ہے۔ آگے السلام علیکم کا مفہوم اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔